السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہم اس زمانے میں، ایسے دور میں زندگی بسر کر رہے ہیں کہ جو دور، جو وقت چاروں طرف سے فتنہ انگیزی اور فسادات اور نہ جانے ایسے ایسے خرافات دن اور رات سامنے آ رہے ہیں، جس کا مقابلہ کرنا، جس کا جواب دینا بہت مشکل ہو رہا ہے۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم ہر دور میں یہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور بالخصوص ہم اس دور میں دیکھ رہے ہیں کہ لوگ ہمیشہ اپنے بزرگوں اور کامل شخصیتوں کا، کامل مرشدوں کا، سچے لوگوں کا استعمال کر رہے ہیں، ان کو مس یوز کر رہے ہیں، جبکہ وہ شخصیت اپنے بزرگوں کی روش پر، اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے راستے پر، ان کا لمحہ لمحہ، ان کے دن اور رات صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی میں گزر رہے ہیں، اور ان کی زندگی کا ایک ایک قدم اگر اٹھ رہا ہے تو اسلام کی بقا کے لیے، امت مسلمہ کی تبلیغ کے لیے، اگر ان کی زبان سے کچھ نکل رہا ہے تو قوم کی اصلاح کے لیے، امت مسلمہ کی تبلیغ کے لیے۔ لیکن پیٹھ پیچھے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے نام پر لوگ اپنی دکانیں چمکا رہے ہیں۔ میں بالکل کھلے الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج کی دور کی شخصیت، آپ عالم اسلام کو دیکھ لیں، اور بالخصوص آپ ہندوستان کے چپے چپے کو دیکھ لیں، اور تمام علمی شخصیات کا نظارہ کریں، معائنہ کریں، تو میں علی اعلان یہ کہوں گا کہ اگر آپ سر فہرست کسی کو دیکھیں گے، اگر آپ علم کے میدان میں اگر سر فہرست آپ دیکھیں گے، تو وہ شخصیت شیخ الہند، شیخ الاسلام، رئیس المحققین، سید التفاسیر، حضرت علامہ الشاہ سید محمد مدنی اشرفی الجیلانی، جو اس وقت ہندوستان کے مفتی اعظم ہند ہے، لیکن ہم دیکھ یہ رہے، اور بالخصوص میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے تمام خلفاؤں سے، اور حضور شیخ الاسلام والمسلمین کے تمام مریدین سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ خلفاء جو شیخ الاسلام سے منحرف ہو چکے ہیں، وہ مریدین جو شیخ الاسلام سے دور ہو چکے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں کہ تم نے اپنے ہاتھ کو کسی لشکر کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا ہے، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا ہے۔ تمہیں شیخ الاسلام کی بات پر پیروی کرنا، اور شیخ الاسلام اپنے پیر و مرشد کی بات پر عمل کرنا تم پر واجب ہے، تم پر ضروری ہے۔ اب کیا ہے؟ تمہاری سچی عقیدت تو یہی ہے، تمہاری سچی محبت تو یہی ہے، اور ایک مرید کا اپنے مرشد سے سچی محبت سچی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اگر اپنا پیر کہہ دے، مرشد کہہ دے کہ دن نہیں رات ہے، تو مرید کہے لبیک یا مرشد، اسی کو صحیح کامل مرید کہتے ہیں۔
ارے وہ یاد کرو، آپ نسبت کی بات میں آپ کو پیش کر دوں کہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک محفل میں بیٹھے ہوئے تھے. دوران محفل آپ نے ایک کتے کو دیکھ لیا اور کتے کو دیکھنے کے بعد آپ ادب سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد محفل میں جو بیٹھے ہوئے تھے انہیں کہا اس کتے کو پکڑ کے لے آؤ. مریدین گئے، کتے کو لائے. آپ جس پلیٹ میں کھانا تناول فرماتے تھے اسی پلیٹ میں اس کتے کو کھانا دیا. خیر کتے نے کھایا اور کتا چلا گیا. لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے مریدین نے کہا کہ سرکار یہ بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک کتا آپ کے پاس سے گزرا، آپ ادب سے کھڑے ہو گئے اور آپ نے اپنی پلیٹ میں اسے کھانا کھلایا. حضرت سلطان مخدوم اشرف کا ادب دیکھیے، سلطان مخدوم اشرف کا عشق دیکھیے کہ اپنے آبا و اجداد سے کیسی عقیدت اور کیسی محبت رکھتے ہیں. میرے دوستو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں، میرا سنانا مقصد تمام شیخ الاسلام والمسلمین کے مریدین کو ہے. تو کہا کہ یہ پلیٹ میں کتے نے کھایا ہے، یہ پلیٹ صاف ہو جائے گی، اسے دھل دیں گے، یہ پاک ہو جائے گی. میں نے پیغمبر اسلام میرے نانا حضور میرے جد امجد مدینۃ المنورہ میں آرام فرما ہے، میں نے مدینۃ المنورہ میں ایسے ہی کلر کا ایسے ہی کتا دیکھا تھا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ وہی کتا ہو اور میں اس کا ادب نہ کروں اور یہ جا کے میرے اجداد کو شکایت کر دے تو کل قیامت میں میں اپنے نانا کو کیا منہ دکھاؤں گا. میں پوچھنا چاہتا ہوں تمام لوگوں سے کہ سلطان مخدوم اشرف سمنانی نے اپنے اجداد کے کتے کی اتنے قدر کی، اپنے اجداد کے گلی میں گھومنے والے کتے کا ادب کیا، تو وہ لوگ جو شیخ الاسلام کے ہاتھ پر مرید ہو چکے ہیں مجھے جواب دیں کہ تم پیغمبر اسلام کو، اپنے نبی کو، اپنے بزرگوں کو کیا جواب دو گے کہ تم شیخ الاسلام کے بنائے ہوئے اصولوں سے ہٹ گئے ہو. میں کہتا ہوں جب شیخ الاسلام نے ہمیں حمزہ دے دیا ہے، جب شیخ الاسلام نے اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی بقا کے لیے شیخ الاسلام ٹرسٹ دیا ہے اور کہا ہے کہ اس سے جڑے رہو، اور اس سے جڑ کر جو شیخ الاسلام ٹرسٹ سے جڑا وہ مجھ سے جڑ گیا. اب مجھے بتاؤ آپ کے پاس کون سی ایسی تعویلیں ہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی دلیلیں ہیں جو آپ اس مشن سے ہٹ کر اور مشن کا ساتھ دے رہے ہو. یاد رکھو کسی بھی روح سے، اور آپ شیخ الاسلام کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ رہے ہو، مشن سے ہٹ رہے ہو، اور پھر یہ کہہ رہے ہو کہ ہم شیخ الاسلام کے ہی مرید ہیں، ہم شیخ الاسلام کی دلیل، ہم شیخ الاسلام سے عقیدت رکھتے ہیں. یہ آپ کی بنایا ساختہ، یہ آپ کی بنائی ہوئی دلیل ہے، یہ آپ کا اپنا وچار ہے جو یہ اور آپ کو یہ سمجھایا گیا ہے. یاد رکھو آپ کی دلیل نہیں چلے گی، عقیدت سے کام چلے گا. میرے دوست مجھے بتاؤ کہ شیخ الاسلام ابھی ہمارے نظروں کے سامنے موجود ہے، شیخ الاسلام ابھی ہمارے درمیان موجود ہے، اور تم کہتے ہو کہ ہم شیخ الاسلام سے محبت رکھتے ہیں. تو یہ یاد رکھنا کل قیامت میں شیخ الاسلام ہی آپ کی شفاعت کرنے والے ہیں. کیا اس وقت بھی تم شیخ الاسلام کے سامنے نہیں جاؤ گے؟ کیا تم اس وقت تمہارے پاس کوئی تعویل ہوگی؟ جی نہیں. جس وقت کل شفاعت کے لیے تم کو اپنے پیر و مرشد کے پرچم تلے آنا ہے، اسی طرح آج وہی، اگر آج تم شیخ الاسلام کے پرچم تلے رہ کر دین کی خدمت کرو گے تو کل شیخ الاسلام کے پرچم تلے رہ کر تمہاری شفاعت کا ذریعہ ہوگا. تو میں تمام مریدین سے کہوں گا اپنی دلیلوں سے باز آ جائیں اور تمام کے تمام لشکروں کو چھوڑ کر شیخ الاسلام کے مشن میں آ جائیں، شیخ الاسلام کے پرچمے تلے آ جائیں. اور میرے دوستو میرا یوٹیوب چینل ہے دین اور دنیا کی معلومات یوسف صابری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.